کبیر صاحب نے گھر سے کاشی میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ وہ وہیں ستسنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا اپدیش تھا کہ انسان کو اپنے اندر ہی خدا کی تلاش کرنی چاہیے۔ بیرونی رسم و رواج کی پابندی میں رہنے سے مندروں اور مسجدوں میں جا کر پوجا اور عبادت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی یہ تعلیم کٹر پنتھی پنڈتوں اور مولویوں کے عقیدے سے بہت مختلف تھی، اس لیے دونوں آپ کے مخالف ہو گئے۔ لیکن کبیر صاحب نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جب متلاشی خدا کے کھوج میں ان کے پاس آ کر کچھ پوچھتے، آپ انہیں اپنی تعلیم کی روحانی نظریے سے بات سمجھا دیتے۔ آہستہ آہستہ آپ کے مریدوں کی گنتی بڑھتی گئی اور آپ کی شہرت دور دراز تک پھیل گئی۔ جب پنڈتوں اور مولویوں نے دیکھا کہ ان کی مخالفت کا کچھ اثر نہیں ہو رہا، انہوں نے کبیر صاحب کے نیچا دکھانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کاشی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں یہ خبر پھیلا دی کہ کبیر صاحب بہت دولت مند ہیں، فلاں دن ایک بہت بڑا یجنا کر رہے ہیں جس میں عوام کو کھانے کی دعوت دی گئی ہے، جو بھی چاہے اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ جب وہ نام نہاد دعوت کا دن قریب آیا تو کیا غریب اور کیا امیر ہزاروں لوگ کبیر صاحب کی کٹیا کی طرف چل پڑے۔ ایک معمولی جولاہے کے پاس اتنے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہ تو پیسہ ہی تھا، نہ ہی دوسرا سامان۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے کبیر صاحب شہر میں بہت دور چلے گئے اور ایک درخت کے سائے میں مالک کل کے خیال میں چپ چاپ بیٹھ گئے۔ جیسے ہی کبیر صاحب گھر سے باہر نکلے، مالک کل نے خود ان کی شکل میں ظاہر ہو کر کھانے کا سارا بندوبست کیا اور ہزاروں لوگوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ دعوت میں آیا ہر شخص یہ کہتے ہوئے لوٹا، دھن کبیر، دھن کبیر۔ جب شام کے دھندلکے میں کبیر صاحب گھر لوٹے تو ان کو سارا ماجرا معلوم ہوا۔ آپ خوشی میں مالک کل کا شکرانہ کرتے ہوئے کہہ اٹھے، نہ کچھ کیا نہ کر سکا، نہ کرنے جوگ شریر، جو کچھ کیا صاف کیا، تاں تے بھے کبیر۔